کیا آپ کو پتہ ہے کہ رات کی تاریکی میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ ایسی عبادت جس کے سجدے زمین پر ہوتے ہیں مگر اثر عرش تک پہنچتا ہے۔ تہجد اللہ کی بہت ہی خاص عبادت ہے، لاڈلی عبادت ہے۔ اور پھر لاڈلی عبادت کے لیے، خاص عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص وقت منتخب کیا ہے، یعنی کہ رات کا تیسرا پہر۔ اور پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ اس خاص وقت کے لیے، خاص عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو منتخب کرتا ہے۔ ہر کوئی تہجد نہیں پڑھ سکتا، یہ صرف اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کو شرف نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ ہماری محدود سوچ میں سما بھی نہیں سکتی۔ اس پاک پروردگار کی رحمت کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہوتے ہیں، لیکن بڑے نصیب والے ہی اس کی رحمتیں رات کے تیسرے پہر سمیٹنے کے لیے لبیک کہتے ہیں۔ رات کی تاریکی پھیل چکی ہے، کائنات خاموش ہے، ہوائیں بھی سرگوشیوں میں مصروف ہیں، اور چاندنی بھی دھیمی روشنی میں زمین کو سلا رہی ہے، اور ہر طرف سکوت چھایا ہوا ہے۔ دنیا اپنی نیند میں گم ہے، لیکن کہیں کوئی ایک دل ایسا ہے جو بے چین ہے، جو سکون کے اس دریا کی تلاش میں ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ وہ دل جو رب کے قرب کا طلبگار ہے، وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہی لمحہ ہے جب تہجد کا دریچہ کھلتا ہے، ایک ایسا دریچہ جو زمین سے آسمان تک جاتا ہے، جو بندے کو اس کے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ تہجد کا یہ دریچہ کوئی عام دروازہ نہیں، یہ رازوں کا اور محبتوں کا دروازہ ہے، رحمتوں کا دروازہ ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب رب کائنات اپنے بندوں کو بلاتا ہے، صرف بلاتا نہیں بلکہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پھر بلاتا ہے کہ آؤ میرے محبوب بندو، اپنی جھولیاں بھر کے لے جاؤ۔ ذرا سوچو، کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ، سب سے زیادہ مہربان رب خود اپنے بندے کو بلا رہا ہے۔ دنیا میں کوئی بادشاہ کسی عام بندے کو یوں نہیں بلاتا، مگر ہمارا پاک پروردگار ہمیں بلا رہا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے، کیسا کرم ہے۔ یہ تہجد کا وہ دریچہ ہے جو بندے کو رب کی بارگاہ تک لے جاتا ہے۔ سردیوں کی تہجد کا اپنا ہی ایک الگ مقام ہے۔ جب سرد ہوائیں چل رہی ہوں، نیند کی مٹھاس گہری ہو، بستر گرم ہو اور سکون کی چادر تنی ہو، ایسے میں بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہونا آسان کام نہیں، اور یہ عام لوگوں کا کام نہیں۔ یہ ان خاص بندوں کا مقام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور قربت کے لیے منتخب کر لیا ہوتا ہے۔ یہ وہ خاص وقت ہے کہ جب رب کی محبت نیند پر غالب آ جاتی ہے، جب دل کی دھڑکنیں رب کا نام لینے لگتی ہیں، اور جب بندے کا دل سے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اور اس وقت پاک پروردگار کی بارگاہ میں کیا گیا تہجد کا سجدہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تہجد کا وقت ایک ایسا سکون بخش وقت ہے جو دن کے کسی بھی حصے میں نہیں ملتا۔ تہجد کے وقت دنیا کی ہر مصروفیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، ہر آواز دب چکی ہوتی ہے اور ہر دل اپنی نیند میں گم ہوتا ہے، لیکن جو دل جاگ رہا ہوتا ہے نا، وہ رب کی خاص نظر کا مرکز بن جاتا ہے۔ وہ آنکھیں جو نیند قربان کر کے رب کے حضور اٹھتی ہیں، وہ دعائیں جو ٹھنڈی راتوں میں دل سے نکلتی ہیں، وہ سجدے جو خالص محبت میں کیے جاتے ہیں، یہ سب رب کو بہت پسند ہیں۔ یہی وہ لمحے ہیں جب رب اور
بندے کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا، اور یہ لمحے، یہ سجدے، یہ آنسو سب تہجد کے دریچے سے نکل کر عرش الہی تک پہنچ جاتے ہیں۔ زندگی کی مشکلات، دکھ، غم اور بے قراری سب کا حل تہجد میں چھپا ہوا ہے۔ جو شخص تہجد کی نماز کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، اس کا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی دعائیں سن لی جاتی ہیں، اس کی راہیں آسان کر دی جاتی ہیں۔ تہجد کا ایک سجدہ دنیا کی ہر شے سے بہتر ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے جب رب کائنات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، جب آنسو خوشبو بن کر عرش پر پہنچتے ہیں اور جب دل کی بے قراری سکون میں بدل جاتی ہے۔ تہجد کا دریچہ صرف دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ نیک بختی یعنی خوش بختی اور اللہ کی رضا کا بھی دروازہ ہے۔ جو لوگ اس نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ نماز بندے کو اللہ سے قریب کرتی ہے، اس کی روح کو پاک کرتی ہے اور اس کے دل کو نرم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفلی عبادت ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ یہ وعدہ ہے اس رب کا جو کبھی اپنے وعدے کو نہیں توڑتا۔ تہجد کی عبادت انسان کو دنیا میں عزت اور آخرت میں مقام عطا کرتی ہے، اعلیٰ مقام عطا کرتی ہے۔ دن بھر کی تھکن، دل کی بے چینی، ذہنی الجھنیں تہجد کی نماز سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ روح کی تازگی کا ذریعہ ہے، یہ دل کی گہرائیوں میں سکون اتار دیتی ہے۔ جو شخص تہجد کو اپنا معمول بناتا ہے وہ دنیا کی کسی بھی مشکل سے نہیں گھبراتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ تہجد کا دریچہ ان خوش نصیبوں کے لیے کھلتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص محبت اور قربت کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ دریچہ صرف نماز کا دروازہ نہیں، یہ رب کی رضا، دعا کی قبولیت، دل کے سکون اور زندگی کی کامیابی کا راستہ ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہو کہ کبھی رات کی خاموشی میں آنکھ کھلی ہو، کبھی دل بے قرار ہوا ہو بغیر کسی ظاہری وجہ کے، کبھی دل نے بے ساختہ کہا ہو کہ اٹھو اور اپنے رب سے بات کرو۔ یہ کوئی عام لمحہ نہیں ہوتا، یہ دراصل تہجد کا بلاوا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رب کائنات اپنے خاص بندوں کو جگاتا ہے، ان کے دلوں میں اپنی محبت کا چراغ جلاتا ہے، انہیں اپنے قریب بلاتا ہے۔ ایسا کھلتا ہے یہ دریچہ کہ بندہ دنیا کی فانی مصروفیات سے نکل کر اپنے رب کی رحمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ یہ دریچہ کسی محل کا دروازہ نہیں، بلکہ وہ راستہ ہے جو سیدھا عرش تک جاتا ہے، جہاں بندہ اور رب کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ تہجد کا وقت تقدیروں کے بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رب فرماتا ہے کہ آؤ مانگو مجھ سے، میں عطا کروں تمہیں۔ دن میں کی گئی دعائیں شاید دیر سے قبول ہوں، لیکن تہجد میں مانگی گئی دعائیں عرش کو ہلا دیتی ہیں، کیونکہ یہ وقت بندے اور رب کے درمیان راز و نیاز کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل کی سچائی، آنکھوں کے آنسو اور زبان کی سادگی دعا کی قبولیت کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں وہ تہجد میں دعا کرے۔ یہ تہجد کے وقت کی اہمیت کو، تہجد کے وقت کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے کہ تہجد کا دریچہ کھلتے ہی اللہ کی رحمتیں بندے کی طرف لپکتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تہجد پڑھنے والا شخص اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی وہ معراج ہے جہاں انسان کا دل دنیا کی محبتوں سے آزاد ہو کر رب کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔
ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا کون سا سجدہ، کون سا آنسو اور کون سی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ کیا معلوم کہ یہی تہجد کا سجدہ ہماری تقدیر بدل دے، یہی دعا ہماری زندگی میں آسانی لے آئے اور یہی آنسو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ اس لیے تہجد کا دریچہ کھٹکھٹائیں، رب سے راز و نیاز کریں اور اس پاک پروردگار کے دربار میں جھک جائیں، کیونکہ جو رب سرد راتوں میں جگا کر اپنے قریب بلاتا ہے وہ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ رب کے دربار کا دروازہ کھلا ہے، بس دیر ہے تو جھکنے کی۔ یہ دریچہ، تہجد کا دریچہ، یہ رات کی گہرائی میں چھاؤں کی مانند چھپے ہوئے نور کا ایک بے پایاں سمندر ہے جو اللہ کی بے حد رحمت سے سرشار ہے۔ وقت تہجد جب کوئی بندہ اللہ کی عبادت میں ڈوبتا ہے تو جیسے آسمان سے اترتے ہوئے روشن لمحے بندے کے دل کی تاریکی کو سمیٹ کر اسے اپنی روشنی سے منور کر دیتے ہیں۔ اس نور کی ایک نرم سی لہر بندے کی روح میں سرایت کرتی ہے، جیسے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کی قربت کی گرمی محسوس ہو رہی ہو۔ اس وقت بندے کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی عنایت کا ایک ایسا منظر ہوتا ہے جس میں بندہ دنیا کی تمام تر چمک دمک سے بے نیاز ہو کر بس اللہ کی ذات کا نور دیکھتا ہے، جو بندے کو اپنے سائے میں سمیٹ لیتا ہے۔ اس نور کے سمندر میں غموں، غصہ، الجھنیں اور پریشانیاں سب غرق ہو جاتی ہیں اور دل میں سکون کا ایک ایسا خزانہ ملتا ہے جو صرف اللہ کی عبادت سے حاصل ہوتا ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب کی مشکلات کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری الجھنوں کو اپنی خاص رحمتوں سے، اپنی شان کریمی سے ختم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔